کسی شخص پر جادو ہو جانا، اس کی علامات کا تعلق جو ہوتا ہے جادو کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ سفلی جادو جو ہوتا ہے وہ زمین پر لوگ ہوتے ہیں، شیاطین، عامل وغیرہ وہ کرتے ہیں، وہ جو عبارات پڑھتے ہیں ان کی عبارات کی وجہ سے، صوتیت کی وجہ سے جو تاثیرات پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کے نفس پہ پہلے آتی ہیں، اس کی نفسیاتی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کالے جادو کا موضوع ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بعض لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں اور بعض اسے توہم پرستی سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق تقریباً 40% لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کالے جادو کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، نظر بد کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اس کے تاثرات ان کی زندگی پر بہت برا امپیکٹ پاکستان میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے افراد کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے جو اپنی بیماریوں یا مشکلات کو کالے جادو یا پھر نظر بد سے جوڑ دیتے ہیں۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ محض نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو کہ دماغی صحت کے پیچیدہ پہلو کو ظاہر کرتے ہیں، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اس معاملے کا اسلامی حل بھی موجود ہے جسے روحانی طریقہ علاج کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ممتاز روحانی اسکالر موجود ہے محمود چشتی صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ محمود صاحب، پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کی حقیقت کیا ہے۔ ڈائریکٹلی میں جاننا چاہوں گی اپنے ناظرین کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں یہ سوال بھی آیا کہ علامات کیا ہو سکتی ہیں اگر آپ پہ کالا جادو ہوا ہے، تو کیا کیا چیزیں ہمیں نظر آئیں گی یا ہم پہ کریٹ کی جائیں گی، امپیکٹ ہوگی، جس سے ہمیں پتہ چلے گا ہم پر کالا جادو ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کی جانب چلنے سے پہلے تھوڑا میں ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ فرما رہی تھی کہ ہمارے پاکستانی معاشرہ میں یہ جادو کی جو ایک روایت ہے یہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرہ میں نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا جو ہے وہ گوروں نے ہی لکھا ہے، اس کے اندر جادو کے اوپر باقاعدہ طور پر مضامین شائع ہو چکے ہیں، لکھا جا چکا ہے، جادو کی تعریف لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسل ڈکشنری کے اندر جادو کے متعلق لکھا گیا ہے، اس کی تعریف لکھی گئی ہے، اور جب کسی چیز کی تعریف لکھی جاتی ہے تو اس کی واقعیت کو وہ قوم مانتی ہے۔ جیوز انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فری میسنز ہیں وہ اس چیز کو کرتے بھی ہیں اور ان معاشروں میں یہ چیز موجود بھی ہے، اور وہاں پہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ توہم پرستی ہمارے معاشرہ میں ہے یا ملک پاکستان میں ہے یا صرف جو ہے اسلامک کلچر کے اندر ہے، نہیں، اس کی ڈومین بہت پرانی ہے، یہ سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے۔ اس کی ڈومین تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب جناب سلیمان نبی جینا علیہ السلام کے زمانہ کے اندر شیاطین پڑا کرتے تھے، قرآن اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو فرشتے ہاروت و ماروت لے کے آئے تھے اس جادو کو، ہمارے مطابق ہم کہتے ہیں ہاروت و ماروت، جبکہ بک آف انوک کے اندر لکھا ہوا ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا بھی یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو عزا اینڈ عزائل لے کے آئے تھے، اور جس خاتون کو ان کے لیے باعث آزمائش بنایا گیا تھا، ہمارے ہاں زہرہ کہا جاتا ہے، عبرانی زبان کے اندر جسے ہم ہیبرو لینگویج کہتے ہیں، جیوز کی لینگویج، اس خاتون کو اس زبان کے اندر اناہید کہا جاتا ہے، اور فارسی زبان میں بیزاخت کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہماری ڈومین میں نہیں ہیں، انٹرنیشنلی یہ چیز موجود ہے، لوگ اس کو سوچتے بھی ہیں، یہ ایک موضوع بھی ہے۔ اب رہا سوال کہ علامات کیا ہیں، کہ کسی شخص پر جادو ہو جانا، اس کی علامات کا تعلق جو ہوتا ہے جادو کی کیفیت سے ہوتا ہے، کہ کون سا جادو، کون سا علم، کون سا سحر کیا گیا ہے۔ سحر کی بھی کیفیات ہوتی ہیں، ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں، جیسے سفلی کہا جاتا ہے، الوی کہا جاتا ہے، یا وچ کرافٹ کہا جاتا ہے، سود سنگ، یہ ایسی اقسام ہیں جو کہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اقسام تو ہیں، یہ بھی بتائیے گا کہ جادو کسی پہ کرنے کے لیے بھی کوئی کیٹیگری دیکھی جاتی ہے؟ جیسے لوگ بڑا یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی سیاستدان بڑا ناپسند ہے تو وہ کہتے ہیں، یا جس نے کوئی مہنگائی کا اعلان کر دیا، کوئی یہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کیوں نہیں جادو ہوتا، اس پہ کیوں نہیں کوئی کرتا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ریسنٹلی میں بھی ایک جگہ پہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے کہا جناب امبانی صاحب پہ جادو کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی معروف اسکالرز یا سیاستدان یا بزنس مینز ہوتے ہیں، وہ اپنی پرابلمز معاشرتی اور اتنے بڑے لیولز پہ شو نہیں کرتے، نہ دکھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات اندرون خانہ چل کیا رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے ہمارے ہاں لوگوں کی سکسیس کی سٹوریاں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے ان لوگوں کی ناکامیوں کی داستانیں بھی سنی ہیں، کبھی نہیں آتی مارکیٹ میں۔ اس لیے جب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے حوادث ہوتے ہیں تو ان کا تذکرہ مارکیٹ میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یا پھر معاشرے میں وہ لوگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ اس لیے
उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने लाया नहीं जाता, वगरना हमारे बहुत से आजकल के जो मारूफ सियासतदान या पावर कॉरिडोर्स के अंदर रहने वाले लोग हैं, अगर आपके उनके साथ पर्सनल रिलेशंस हैं तो उनके घरों के अंदर होती हुई पढ़ाइयाँ कभी आपने देखी हों, या उनके रिलेशंस देखे हों, या उनके घरों के अंदर दिए जाने वाले सदक़ातों का कहा जाता है ना, असदक़ातु रद्दुल बला, तो वो बलाओं से कितने खाइफ हैं, दिफा के लिए तैयार रहते हैं वो, कितने खाइफ हैं और अपने आप को किस हद तक वो सिक्योर करके रखते हैं, ये तो कभी हमारे चैनल्स पे आया ही नहीं, ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर और ना आने दिया सकते। जाता मुझे ये बताइए कि एक इंसान जो घर में बैठा है, उसको सर में दर्द है, उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसके मामला ठीक नहीं हो रहे, करियर खराब हो गया, रिश्तेदारों के साथ मामला ठीक नहीं, उसको ऐसा लगता है कि उस पे काला जादू है। तो अगर हम निशानियों की बात करें, या ऐसी कौन सी चीजें जिससे हम जान सकते हैं कि हम पे काला जादू हुआ है? अच्छा, इसमें एक चीज टिपिकल सवाल, बाल गिरना शुरू हो गए, हाँ, ये चीज सर में दर्द है, तो ये आपको है, अच्छे वो है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा जो है वो सर में दर्द है तो किसी माइग्रेन के जादू जो है ना, जादू का पता कैसे लगाया ये जा हमारी सकता है? तमाम परस्ती है कि जी हर वक्त ऐसा नहीं होता। मैंने इब्तिदा में बात करा था, कैफियत होती हैं और जादू की अक़साम होती हैं। सिफली जादू जो होता है वो जमीन पर जो लोग होते हैं, शयातीन, आमिल वगैरह, वो करते हैं, वो जो अबारात पढ़ते हैं, उनकी अबारात की वजह से, सौतियत की वजह से जो तासीरात पैदा होती हैं, वो इंसान के नफ्स पे पहले आती हैं, उसकी नफ्सियाती कैफियत बदल जाती हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उनके मुतल्लिक जो है वो इंसान को अजीब व गरीब नफरत अंगेज़ ख्यालात आना शुरू होते हैं। जिनसे नफरत होती है उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। महबूब आपके कदमों में, महबूब वो आता भी है या नहीं है? एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, महबूब वो होता ही नहीं है जिसको कदमों में लाया जाए। लोग तो महबूबों को सर पे बिठाते हैं, सीनों पे लगाते हैं, वो मखजूब होता है जी। मखजूब का मतलब जिस पे गैज हो, वो मातूब होता है जिसको कदमों में लाया जाता है। हुजूर, जिसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना हो ना, तो बात हुजूर ये है कि मोहब्बत से बड़ा कोई जादू नहीं है। मैंने आपकी बात से अखज़ किया है कि अगर आपको ऐसा कोई मामला नजर आ रहा है कि आप पे काला जादू का आपको ऐसा लगता है कि है, तो आप खुद से अखज़ नहीं कर सकते कि आपके साथ ऐसा मामला है। आपको किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा, कहीं से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। यानी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आमिल के पास नहीं, जस्ट एक एग्जांपल आपको, हाँ, तो वहाँ परस्ती हो रही है। डोमेन्स का फर्क है। जादू जो है वो डॉक्टर की डोमेन नहीं। हाँ, उसमें आप मुमकिन है कि किसी स्टेज पे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी स्टेज पे, क्योंकि जादू सबसे पहले जो है वो नफ्स पे असरअंदाज होता है, नफ्स से फिर इंसान की रूह की तरफ जाता है, फिर इंसान की नफ्सियाती कैफियत बिगड़ना शुरू होती हैं, शदीद गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो डिसीजंस ऐसे करता है जो उसको नुकसान देते हैं, वो ऐसी हरकतें करता है जो उसके ज़ाती मामलात के अंदर खराबी का बाइस बनते हैं। अब आपने वो सवाल किया कि जी कैसे हो सकता है। जनाब, जादू जब किसी पर होता है ना, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी आमिल के पास ही जाएं। आप खुद सूरह साफ़ात की आयत पढ़ के रात को सो जाएं या पानी में पढ़ के दम कर लें, अगर मीठा लगेगा तो बड़ा ज़बरदस्त आपने लास्ट में ये मैसेज दिया है कि आप खुद इन आयत की तिलावत करें और इससे आपको बेहतरी होगी। तो हमारे प्रोग्राम का आज वक्त खत्म हो गया। हमारे मेहमान जो हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।